ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہانہ ہمارے مخصوص عنوانات پر اس وقت تبصرے چل رہے ہیں۔ اس وقت جو میں عنوان چنا ہوں، نئے ہندوستان میں کیا نماز پڑھنا جرم بنتا جا رہا ہے؟ دراصل یہ ہرش مندر کی رپورٹ ہے، ان کی تحقیقات ہے، ان کے اپنا تجزیہ ہے جس کو دی وائر نے شائع کیا ہے، تو انہی کے شکریہ کے حوالے سے یہ تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ان کا ماننا ہے کہ سال 2022 کے موسم خزاں میں اتر پردیش کے پریاگ راج، جس کا پرانا نام الہ آباد ہے، کہ ایک سرکاری ہاسپٹل کے وارڈ کے باہر ایک خاتون نے نماز پڑھنے کے لیے چٹائی بچھائی۔ میں نہیں جانتا کہ ہاسپٹل کے وارڈ میں مریض کون تھا، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھائی یا اس کا باپ، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسے ڈینگی ہو گیا تھا اور وہ اس کے لیے پریشان تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر ہاسپٹل کے فرش پر سر جھکایا اور نماز پڑھنے لگی۔ کچھ لوگوں نے اسے دیکھا، انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے اس کی تصویریں لی، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ کئی لوگ برہم ہوئے، کئی لوگوں نے کہا عوامی مقامات پر نماز پڑھنا غیر قانونی۔ تیج بہادر سپرو سرکاری ہاسپٹل کی چیف میڈیکل آفیسر نے بھی واضح طور پر اپنی برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا، ہم نے وارڈ میں ایسی سرگرمیوں کے خلاف سخت وارننگ جاری کی ہے، یہ ایک عوامی مقام ہے۔ ہم نے تمام وارڈ انچارج کو ہدایت کی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہ ہونے دیں۔ ہم نے خاتون سے بھی کہا کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرے، ہماری جانچ رپورٹ آنے کے بعد آگے کی کارروائی کریں۔ پولیس نے بھی تفتیش کی۔ اتفاق سے انہوں نے بعد میں اعلان کیا کہ ان کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون بغیر کسی غلط ارادے کے اور کسی بھی کام یا نقل و حرکت میں خلل ڈالے بغیر اپنے مریض کی جلد صحتیابی کے لیے نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ عمل کسی بھی جرم کے دائرے میں نہیں آتا، لیکن اس ملک میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اتنے خوش قسمت نہیں ہیں۔ اگر آپ نئے ہندوستان میں مسلمان ہیں تو عبادت کرنا جرم بنتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال سال 2024 کے موسم بہار میں قومی دارالحکومت کے اندر اندرلوک سے سامنے آنے والا ایک ویڈیو ہے۔ اندرلوک کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی، اس لیے کچھ لوگ مسجد کے باہر سڑک پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ویڈیو میں دہلی پولیس کا ایک اہلکار نماز ادا کرنے والے لوگوں کو لات، گھونسوں اور ڈنڈے سے مارتا ہوا نظر آیا۔ کانگریس کے راجیہ سبھا ایم پی عمران پرتاپ گڑھی نے افسوس کے ساتھ کہا، نماز پڑھتے ہوئے شخص کو لات مارنے والا دہلی پولیس کا یہ سپاہی شاید انسانیت کے بنیادی اصولوں کو نہیں سمجھتا۔ اس سپاہی کے دل میں ایک ایسی نفرت بھری ہوئی ہے۔ لکھنؤ کے لولو مال میں، جس کا حال ہی میں وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ نے افتتاح کیا تھا، ہندوتوا گروپوں کے کارکنوں نے اس وقت ہنگامہ برپا کر دیا جب سال 2022 کے موسم گرما میں مال کے کونے میں کچھ لوگوں کے نماز ادا کرنے کا ایک ویڈیو سامنے آیا۔ کارکنوں نے شور مچا کر نماز میں خلل ڈالا، زور زور سے ہنومان چالیسا پڑھ کر نماز کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ اتر پردیش پولیس نے نماز پڑھنے والے افراد کے خلاف دفعہ 153 یہ مذہب کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا، 341 غلط طریقے سے روکنے کی سزا، 505 عوامی بدامنی کو فروغ دینے والا بیان اور 295 یہ مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے ارادے سے جان بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی عمل کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ درجنوں پولیس اہلکاروں نے آدھی رات کے بعد ڈرامائی طور پر نماز پڑھنے والے نوجوان میں سے ایک فارماکولوجی کے طالب علم ریحان کے گھر پر چھاپا مارا، اس کو حراست میں لیا۔ انہوں نے اس کے دو دوستوں لقمان اور نعمان کو بھی گرفتار کیا، جو چائے کا اسٹال چلاتے ہیں۔ اسی موسم گرما میں 3 لوگوں نے، جن میں سے 2 حیدرآباد سے اور ایک اعظم گڑھ سے تھے، آگرہ میں تاج محل کی مسجد میں نماز پڑھنا چاہا تو پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور ایک بار پھر ان پر دفعہ 153 یہ کے تحت مذہبی گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے کا الزام لگایا۔
سال 2022 میں عید کے دوران کانپور کے 3 علاقوں میں پولیس کی اجازت کے بغیر مسجد کے باہر سڑکوں پر نماز ادا کرنے پر 1700 لوگوں کے خلاف مجرمانہ مقدمات درج کیے گئے۔ یہ شکایت پولیس کے ایک سینئر سب انسپکٹر نے درج کرائی۔ دفعہ 186 سرکاری ملازم کے کام میں رکاوٹ ڈالنا، 188 سرکاری ملازم کی طرف سے جاری کردہ حکم کی نافرمانی، 283 پبلک ٹرانسپورٹ میں رکاوٹ، 341 غلط طریقے سے رکاوٹ ڈالنے کی سزا، اور دفعہ 353 سرکاری ملازم کو اس کی ڈیوٹی کی ادائیگی سے روکنے کے لیے مجرمانہ طاقت کا استعمال۔ اس کے تحت الزامات درج کیے گئے۔ کئی بار ہندوتوا کے کارکنوں نے پرتشدد طریقے سے مساجد میں بھی نماز کو روکا۔ سال 2022 کے اوائل میں گجرات کی سورت کے موراگاؤں میں کچھ لوگوں نے جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک مسجد پر حملہ کیا۔ حملہ آور چپل پہن کر اندر گئے، عقیدت مندوں کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ مسجد کے امام عاقب انصاری نے بعد میں کلیرین انڈیا کو بتایا کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ تقریباً 100 لوگوں کا ہجوم رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسجد بند کرو، یہاں نماز نہیں ہوگی۔ وہ لوگ اس چٹائی کو پھینکنے لگے جس پر لوگ نماز پڑھنے لگے تھے۔ انہوں نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور اس دن کے بعد سے ہم دوبارہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکے۔ ہم نے مقامی پولیس اسٹیشن میں اپنی شکایت درج کرائی۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں نے ہندو مردوں کے جرم کو کم کرنے کی کوشش کی۔ 18 مارچ 2022 کو شب برات کے بابرکت دن دہلی پولیس نے بغیر کسی تحریری حکم کے 16 مساجد میں ہفتہ وار باجماعت نماز کو اچانک روک دیا۔ ان میں سے کئی تاریخی مساجد ہیں جہاں مسلمان عقیدت مند سینکڑوں سالوں سے نماز ادا کرتے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید رمضان کے مقدس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز مذہبی اعمال کا حصہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ معروف اسکالر رانا صفی نے لکھا ہے کہ روایت بہت پرانی ہے، نماز گھر میں اکیلے اجتماعی طور پر مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز تراویح اکثر باجماعت پڑھی جاتی ہے کیونکہ مسلمان رمضان میں پورا قرآن سننا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں کئی نسلوں سے نماز تراویح پرامن طریقے سے ادا کی جاتی رہی ہے۔ لوگ اکثر اس کے لیے گھروں، مساجد، ہالوں اور یہاں تک کہ کیفے میں بھی جمع ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود خاص طور پر 2022 سے ہندوتوا ہجوم اور پولیس دونوں کی طرف سے اس میں خلل ڈالنے اور روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سال 2022 میں اتر پردیش پولیس نے مراد آباد میں 26 مسلمانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جو نماز تراویح کے لیے 2 نجی گھروں میں جمع ہوئے تھے۔ ان 26 مسلمانوں کے خلاف بھارتیہ دنڈ سنہتا کی دفعہ 505(2) عوامی دشمنی کو بڑھاوا دینے والے بیانات کے تحت دوسری برادری کے پڑوسیوں کے اعتراضات کے باوجود بغیر کسی اطلاع کے 2 مقامی لوگوں کے گھر پر جمع ہونے اور نماز ادا کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اگلے سال ایک مسلمان تاجر اور ذاکر آئرن اسٹور کے مالک ذاکر حسین پر مراد آباد پولیس نے پھر سے تراویح کی نماز ادا کرنے کا الزام لگایا۔ وہ اپنے خاندان کی 1 درجن سے زائد افراد کے ساتھ مراد آباد کے لاجپت نگر میں واقع اپنے گودام میں نماز تراویح کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اچانک بجرنگ دل کے گنڈے داخل ہوئے، ہنگامہ کرنے لگے، کہا کہ یہ لوگ یہاں نماز نہ پڑھیں۔ آخرکار پولیس والوں کا ایک گروپ وہاں پہنچا جس کے بعد بجرنگ دل کے ارکان منتشر ہوئے۔ اس رات وہ نماز تراویح پڑھ پائے، لیکن اس دن کے بعد پولیس نے انہیں تراویح کی نماز مجاز مذہبی مقامات یا اپنے گھروں میں ادا کرنے کی ہدایت کی۔ حسین نے دلیل دی، یہ ہمارا ذاتی انتظام تھا کہ ہم اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ نماز ادا کریں اور ہم اسے اپنی جائیداد میں ادا کر رہے تھے۔ یہ کسی کے لیے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں اس وقت مزید صدمہ پہنچا جب کچھ دنوں بعد ایک ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ نے حسین اور اس کے خاندان کے 9 افراد کو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 111 کے تحت ایک نوٹس جاری کیا جس میں الزام لگایا گیا کہ ان کے نماز ادا کرنے سے علاقے میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان سے 5 لاکھ روپے کے بانڈ پر دستخط کرائے گئے جس میں کہا گیا کہ اگر ان کے علاقے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو وہ اس کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ انہیں بھیجے گئے نوٹس میں لکھا تھا اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ امن و امان کو بگاڑ سکتے ہیں، اس لیے میری رائے میں آپ کے خلاف کارروائی کے لیے کافی بنیادیں موجود ہیں۔ صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ اپنے ہی گھر میں۔ سپریم کورٹ کے وکیل شاہ رخ عالم نے اسے ہیکلرز ویٹو قرار دیا۔ سادہ زبان میں ہیکلرز ویٹو کا مفہوم یہ ہے کہ محبت اور بقائے باہمی کی بات کرنے والوں کو نفرت کرنے والا گروہ بولنے نہ دیں اور آخر میں اسی نفرت انگیز گروہ کی بات کو مان لیا جائے۔ انہوں نے کہا اب اپنے گھر میں نماز پڑھنا بھی لوگوں کے جذبات کو بھڑکا سکتا ہے۔ مسلمانوں کا وجود ہی لوگوں کو مشتعل کر رہا ہے۔ عالم نے آرٹیکل 14 میں شائع ایک مضمون میں لکھا ذاکر حسین کو یہ نوٹس کیوں دیا گیا؟ امن کون بگاڑے گا؟ دوسرا فریق امن میں خلل ڈالے گا، لیکن یہ ذمہ داری بھی حسین پر ڈال دی گئی۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ براہ کرم کچھ ایسا نہ کرے جس کی وجہ سے دوسرا شخص کچھ غلط کر دے۔
तशद्दुद का इल्ज़ाम असल मुजरिमों से उन लोगों की तरफ मुंतकिल हो गया जो उन्हें तशद्दुद करने की तरगीब देते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन के ग्रेटर नोएडा के अशराफिया मखलूत इलाकों में भी 2023 के रमज़ान के दौरान तरावी की नमाज पढ़ने के लिए जमा लोगों की ग्रुप हमेशा बगैर किसी लाउड स्पीकर के अदा करने के लिए को लेकर पड़ोसियों के एतराज़ात में इजाफा हुआ। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक 24 मार्च 2023 को नोएडा सेक्टर 137 में सुपरटेक की कुछ सिटी में एक रिहायशी सोसाइटी के तकरीबन 8 या 10 लोगों ने सोसाइटी की पहली मंजिल पर एक छोटे से पार्टी हाल में तरावी की नमाज को जबरदस्ती रोक दिया। पुलिस ने बाद में कहा कि तरावी ने कानून को तोड़ा क्योंकि जिले में CRPC की दफा 144 नाफिज थी जो 4 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाती। ये बिल्कुल मज़हका क़ैद है, जैसा कि वकील शाहरुख आलम ने बताया। मेरे ख्याल में जब दफ़ा 144 नाफिज होते तब भी उसका इतलाक़ अवामी मकामात जैसे रेस्तरां, मॉल्स या सोसाइटीज़ पर नहीं होता। उन लोगों ने तरावी पढ़ने के लिए सोसाइटी से इजाज़त ली थी। आप लोगों को मजाज अवामी मकामात पर जमा होने से नहीं रोक सकते। क्या आप लोगों से ये भी कहेंगे कि वो 5 से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में रेस्तरां में खाना ना खाएं? कुछ दिनों बाद ग्रेटर नोएडा की सुपरटेक इको विलेज 2 में एक बार फिर सोसाइटी के मकीन दूसरी सोसाइटी से आए और सोसाइटी के कमर्शियल मार्केट के ऊपर तीसरी मंजिल पर खाली कमरे में मुसलमानों की नमाज पढ़ने पर एतराज़ किया। इसके बाद मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर अपूर्वानंद हमें इस तफरीकांगेज दौर में बजा तौर पर याद दिलाते हैं कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के 20वीं सदी के सबसे मशहूर अदीबों में से एक मुंशी प्रेमचंद मुसलमानों के उस अमल से मशहूर थे। अपनी यादगार ज़माना कहानी ईदगाह में मुसलमानों की बाजमात नमाज को शिद्दत के साथ बयान करते हुए मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है, लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ दो जानू बैठ जाते हैं और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। कितना पुरएहतराम रौब अंगेज नज़ारा है जिसकी हम आहंगी और उसात और तादाद दिलों पर एक विजदानी कैफियत पैदा कर देती है। गोया उखुवत का रिश्ता उन तमाम रूहों को मुंसलिक किए हुए। हमारे मुसलमान भाई और बहनों की नमाज ने मुंशी प्रेमचंद को अकीदत, फ़ख्र और खुशी से भर दिया था। आज हमारे दिल इतने तंग क्यों हो गए हैं कि ये नमाज़ें बहुत से हिंदुओं की दिलों में नाराज़गी और शिकायत पैदा करती हैं और बाज़ औक़ात तशद्दुद का बाइस बनती हैं। आज जब एक अपार्टमेंट में नाराज़ लोगों के छोटे छोटे ग्रोह मुसलमानों की बाजमात नमाज पर एहतिजाज करते हैं और उन्हें रोकने में कामयाब होते हैं, तो इसी रिहायशी कॉम्प्लेक्स के 1000 या इससे ज़्यादा मकीन खामोश क्यों रहते हैं? हिंदुस्तान की किसी भी हॉस्पिटल में किसी अजीज़ के रिश्तेदार के लिए उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करना बहुत आम बात है। बहुत से हॉस्पिटलों में छोटे छोटे हिंदू मंदिर भी हैं, फिर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट मुसलमान औरत को नमाज पढ़ने की इजाज़त देने से कैसे इनकार कर सकता है? मेरे बचपन के मुल्क में अगर कोई शख्स ट्रेन में नमाज पढ़ना चाहता तो दूसरे मुसाफिर एहतिरामन उसके लिए जगह बनाते थे और उसकी नमाज में खलल ना डालते हुए खामोश रहते थे। आज ट्रेन में नमाज पढ़ना एक मुसलमान के लिए हिम्मत की बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नौजवानों के एक ऐसे शरपसंद ग्रोह का सामना करना पड़ सकता है जो हनुमान चालीसा बुलंद आवाज़ से पढ़कर आपको उकसाते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको मुसलसल खतरा दरपेश है कि आपकी नमाज को जुर्म समझा जाए। कुछ आवाज़ें पूछने के लिए उठ रही हैं कि किस कानूनी और इंसानी उसूलों के तहत नमाज पढ़ने वालों पर दूसरे मज़ाहिब के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। आज ऐसा क्यों है कि मुसलमानों की नमाज का एक सादा सा अमल बहुत से लोगों को शिकायत और तशद्दुद पर उकसाता है और पुलिस को उनकी मुजरिमाना जवाबदही के लिए आमादा करता है? मैं आज के हिंदुस्तान को मुश्किल से पहचान पाता हूँ। ये उस मुल्क से बहुत अलग हो गया है जिसमें मैं पला बड़ा। ये हर्ष बंदर ने लिखा है नाज़े गिरामी, जो इंसानी हुकूक के कारकुनान हैं, और सैयद रुबेल हैदर ज़ैदी ने इसमें जो तहक़ीक़ी तौर पर जो वाक़यात बयान किए गए हैं उन्होंने ही इस पर जो है रोशनी डाली है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।